آگے بندوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست دی قرآن نے کہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یہ بندے کون ہیں؟ ان کو بھی تو رب کریم نے پیدا کیا، ان کا رب پالنے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بہت زبردست محبت ہے، اتنی کہ ماں باپ کو بھی اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنے اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں سے محبت۔ اس واسطے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید فرمائی۔ یوں تو پورے قرآن میں اور احادیث میں جگہ جگہ آئی، یہاں پر ایک جگہ پر ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، یعنی ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، جس مدد کی ضرورت ہو ان کو پہنچاؤ، ان کا ادب اور احترام کرو، بلند آواز سے نہ بولو۔ قرآن کریم میں یہاں تک آیا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے مونڈے بھی یوں اونچا کر نہ بیٹھو بلکہ جھکا کر بیٹھو، ادب کے ساتھ، آواز بھی بلند نہ کرو۔ ماں باپ کا اتنا حق، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد تمہارے وجود کا ذریعہ اپنے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں نے کتنی مصیبتیں جھیل کر تمہیں پالا ہے، ہماری ماؤں نے کس طریقے سے مشقتیں اٹھا کر 9 مہینے تو اپنے پیٹوں میں رکھا ہے اپنے، ہمیں سب کو، ہر ماں نے صبر کرے، پھر دودھ پلانے میں خود بھوکا رہ کر بھی اس نے ہمیں بھوکا نہیں ہونے دیا، خود پیاسا رہنے کر بھی اس نے ہمیں پیاسا نہیں رہنے دیا، خود ٹھنڈے بستر پر سردیوں میں اس کو اگر سونا پڑا وہ خود ٹھنڈے پر بستر پر سوئی، ہمیں گرم بستر پر سلایا، کیسی مراحل سے گزار کر اس نے جان کھپا کر ہمیں پالا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت عورتوں کے، ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ جو شخص ماں کی خدمت کرے گا اس کو جنت ملے گی، جنت کے وعدے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ تمہارے جنت کا دروازہ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور ایک بعض روایت میں یہ بھی نظر آیا کہ جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ماں باپ جہنم کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، راحت رسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت اور اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، عمر میں برکت دیتے ہیں، رزق میں اور عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بدسلوکی کرتا ہے، تو اس کا عذاب آخرت میں تو ملے ہی گا، مگر ایسے شخص کو دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا میں بھی بلاؤں میں مبتلا کرتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اس واسطے سب سے پہلا حکم جو دیا گیا بندوں کے حقوق میں، خوب سمجھ لیجئے، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے، نہ پیر کا مرید کا ہے، نہ استاد کا ہے، ماں باپ کا مقام سب سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کو یا باپ کو ایک نظر محبت کی دیکھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ دن میں 100 مرتبہ دیکھیں ماں کو، ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھیں تو ہر نظر پر ایک حج کا ثواب ہے۔ معمولی باتیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنا دیا ماں باپ کو، جب خاص طور سے ماں باپ جب بڑھاپے میں ہوں، اس وقت تو کمانے کا انتہائی بہترین راستہ ہے۔ ان کی محبت سے دیکھو، ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کر لو جس سے ان کو خوشی ہو، ایسی بات کر لو جس سے ان کو خوشی ہو۔ ہاں، اللہ کے ناراضگی کی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کام کا حکم دے اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی ماں باپ، لیکن ان کے ساتھ سختی پر بھی نہ کریں، اس کو ٹلا دیں اور نہ کریں وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف، لیکن جائز حدود میں اگر کسی چیز کو وہ حکم کر دیں کہ یہ کام کرو، اگرچہ وہ واجب نہیں تھی، ناجائز بھی نہیں تھی، تو وہ آپ کرنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com